لیکن 1 کروڑ سے نہیں لڑ پا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس کوئی اصول ہیں، نہ ضابطے ہیں، نہ خاکہ ہے، نہ رڑنیتی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا، اتنا رسوا نہیں تھا، اتنا مقہور نہیں تھا، اتنا مغصوب نہیں تھا جو اس دور میں مسلمان دیکھا جا رہا ہے. اس وقت تعداد میں تم کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. پھر وجہ کیا ہوگی اللہ کے نبی؟ پھر ہمارے اوپر دنیا کی ساری قومیں کیوں ٹوٹ پڑیں گی؟ ہمیں کیوں نچائیں گی؟ ہمیں کیوں کھا جائیں گی؟ ہمیں کیوں استعمال کریں گی؟ فرمایا غصاء کا غصاء السیل. تمہاری حالت کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگی، خس و خاشاک کی طرح ہوگی. جیسے سمندر میں کوڑا کرکٹ بھرا ہے اور سمندر کی ایک لہر آتی ہے، اس کوڑا کرکٹ کو بہا کے لے جاتی ہے، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں بہا کر لے جائیں گی. کوئی حیثیت نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے. جیسے سمندر میں پڑا ہوا کوڑا کرکٹ خس و خاشاک بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسی تمہارا تعداد بھی تمہاری بہت زیادہ ہوگی. لیکن سمندر کی لہریں کوڑے کرکٹ کو، خس و خاشاک کو جہاں لے جانا چاہتی لے جاتی ہیں، ایسے ہی دنیا کی ساری قومیں تمہیں نچائیں گی جہاں چاہیں گی، استعمال کریں گی جیسے چاہیں گی. غصاء کا غصاء السیل. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ. تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں اس لیے ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ تمہارا رعب و دبدبہ جو کافروں کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا. کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکل جائے گا. دیکھ لیجئے ایک ظالم ملک اسرائیل کا جو مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ہونا چاہیے، جو عرب ملکوں کا رعب و دبدبہ ہونا چاہیے، ایک طرف شام ہے، ایک طرف لبنان ہے، ادھر ایران ہے، ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے، ساری چیزیں بیچ میں پھنسا ہوا جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں، عربوں کا رعب و دبدبہ، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اس کے اندر سے نکل چکا ہے. کوئی خوف نہیں ہے. والا اس پیشین گوئی کو تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا. والا ينزعن اللہ من صدور عدوکم المہابہ. اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ وہن، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دے گا، وہن پیدا کر دے گا. صحابہ کرام نے یہ لفظ پہلی بار سنا تھا، وہن، کمزوری. اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ اللہ وہن پیدا کر دے گا، یہ کیا ہے؟ مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیسی کمزوری ہمارے دل میں پیدا کر دے گا؟ اے اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ یہ کون سی کمزوری ہے؟ فرمایا جانتے ہو جن چیزوں کی وجہ سے یہ ہوگا وہ 2 چیزیں ہیں، وہی سب سے بڑی تمہاری کمزوری ہوگی، اور انہی دونوں کمزوریوں کی وجہ سے دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. حب الدنیا وکراہیت الموت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دے گا. دنیا تم سے چھوٹے گی نہیں، دنیا کو چھوڑ نہیں پاؤ گے، دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے، اور دنیا کی چاہت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ گے کہ تمہاری مسجدیں خالی ہوں گی، عبادتوں سے تمہیں مطلب نہیں ہوگا، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت سے مطلب نہیں ہوگا، ان کے دینی ماحول میں ان کو جذب کرنے سے تمہیں فرصت نہیں ملے گی. فرمایا دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا. وکراہیت الموت، اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے. اللہ کی راہ میں مرنا تمہیں گوارا نہیں ہوگا. جہاد کا نام سنو گے بھاگنے لگو گے. اللہ کی راہ میں جان دینے سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، تم کراہیت محسوس کرنے لگو گے. یہ 2 کمزوریاں تمہارے اندر جب پیدا ہو جائیں گی تم مرو اور کٹو، اور دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. ورنہ صحابہ
کرام کے دلوں میں دنیا کی حیثیت کیا تھی کہ کیا سالم ابن عبداللہ ابن عمر کا وہ واقعہ، حضرت عمر فاروق کے پوتے کا وہ واقعہ نہیں سنا کہ اس دور کا جو حکمراں تھا اس علاقے کا جس کا نام تھا ہشام ابن عبد الملک، خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا. اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور ایک نوجوان شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن اس کے احرام میں پیوند لگے ہوئے ہیں، جوڑ لگے ہوئے ہیں، کئی جوڑ لگے ہوئے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جو پھٹا پرانا احرام پہن کر آیا ہے؟ کسی نے بتایا ہشام یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، ان کا نام سالم ہے، یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. سالم کے باپ کا نام عبداللہ اور عبداللہ کے باپ کا نام عمر، یعنی عمر کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم عمر فاروق کے پوتے. ہشام ابن عبد الملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت کا پوتا عمر، تم کچھ کما کر نہیں گئے، دنیا سے کچھ لے کر نہیں گئے، تمہارے پوتے کا یہ حال ہے، تم نے اپنے بیٹے تک کو کچھ نہیں دیا. اگر بیٹے کو دیا ہوتا تو بیٹا اپنے بیٹے کو ضرور دیتا. ہشام ابن عبد الملک نے طواف کے دوران عبداللہ ابن سالم سے ملاقات کی، کہا السلام علیکم. سالم ابن عبداللہ نے کہا وعلیکم السلام. کہا مجھے جانتے ہو؟ سالم ابن عبداللہ نے کہا اللہ کے بندے ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی یہاں عبادت کے لیے آئے ہو، میں